سے غلطی ہوئی ہے, اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, اور اگر کہہ دیا تو اس پہ معذرت کر لینی چاہیے تھی. 2 لفظ لگتے ہیں معذرت کرنے میں کہ بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, بہن سسٹر اگر آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, اور میں اپنے الفاظ تھوڑا سا درست الفاظ میں جو سلیکشن ہوگی الفاظ کا وہ میں آئندہ اس میں خیال کروں گا. دیکھیں کم علم ہونا ایک الگ چیز ہے, جاہل ہونا الگ بات ہے. جاہل کا لفظ ہماری سوسائٹی میں گالی سمجھی جاتی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, مختلف شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں, تو آپ میرا بیان سننے آئے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید مفتی صاحب کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے. دین کے علم کی بات ہو رہی ہے, ہر علم کی بات نہیں ہو رہی. آپ کا یہ خیال ہے تبھی آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بھائی آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم کم ہے, آپ کم علم ہیں, اور میرے پاس علم زیادہ ہے, یہ آپ کے خیال کے مطابق. لیکن میں اگر آپ کو کہوں آپ جاہل ہیں, دیکھو کچھ عربی کی اصطلاحات جو ہے نا وہ اردو میں آ کے چینج ہو جاتی ہیں. جاہل عربی زبان کا لفظ ہے, کم علم کو ہی کہا جاتا ہے, لیکن اردو میں جب آپ کسی کو جاہل کہیں گے نا تو یہ اس کا مطلب اس کی توہین ہی ہے, یہ انسلٹ ہی ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ میں اللہ نے کیا فرمایا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب ضال کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے گمراہ. ضال کسے کہتے ہیں؟ گمراہ آدمی کو. اردو میں ترجمہ یہی بنتا ہے, لفظی ترجمہ اگر کیا جائے ضال کا. قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا اور ہدایت دے دی. اگر ہم ایز اٹ از ترجمہ کر دیں گے تو ترجمہ کیا بنے گا, ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دے دی. اس سے کیا میسج جائے گا کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے گمراہی میں زمانہ گزارا ہے. حالانکہ پیغمبر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے, نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. یہاں ضال کا مطلب اردو میں جب ترجمہ ہوگا نا تو اردو کے محاوروں کو, اردو کے لب و لہجوں کو دیکھ کر ہوگا. یہاں ضال کا مطلب ہے کہ شریعت کے تفصیلی احکام آپ کو معلوم نہیں تھے, اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا سو باخبر کر دیا. شریعت کے تفصیلی احکام آپ کے پاس نہیں تھے تو ہم نے وہ دے دیا آپ کو. یہاں ہدایت کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو عام ہدایت ہوتی ہے, کہتے ہیں نا فلاں کو ہدایت مل گئی, کیا مطلب قتل سے توبہ کر لی اس نے, چرس سے توبہ کر لی. لیکن جب نبی کے بارے میں کہا جائے گا کہ نبی کو ہدایت مل گئی تو یہ ہدایت ترجمہ نہیں کیا جائے گا بھائی نبی تو ہدایت یافتہ ہی ہوتے ہیں, سیدھے راستے پر ہی ہوتے ہیں. یہ کہا جائے گا بھائی شریعت کے جو ڈیٹیل میں احکام ہیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح, وہ نبی کو معلوم نہیں تھے نبوت سے پہلے. تو پہلے وہ معلوم نہیں تھے, اللہ نے ان کا علم آپ کو دے دیا. اس طرح سے اللہ نے آپ کی رہنمائی کی, گائیڈ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اب کم علم کا عربی میں جاہل کہتے ہیں, لیکن آپ نے ایز اٹ از اردو میں لگا کے بول دیا کہ اتنے لوگ جاہل ہوتے ہیں, تو یہ جملہ غلط ہے. تو غلط بات پہ معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا بھائی جس خاتون سے, لڑکی سے وہ خطاب کر رہے تھے کہ سسٹر آپ کا نام کیا ہے, وہ اس نے اپنا نام بتایا, تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا. بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں پتا مطلب, آپ یہ بول دیں کہ ہمارے ہاں 95% خواتین کم علم ہوتی ہیں, اور یہ کہہ دیتے کہ یار یہ جاہل کا لفظ تھوڑا سخت بول دیا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, بات ختم ہو جاتی 2 منٹ میں. تو وہ جب بھی آپ کسی کو اور اتنے بڑے طبقے کو جاہل کہیں گے, کوئی 1-2 کو بھی نہیں, تو خواتین کو انسلٹ تو محسوس ہوگی نا, ہمیں جاہل بنا دیا. دوسری بات یہ کہ یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے کہ خواتین جاہل ہوتی ہیں. دیکھو علم 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم. دنیا کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے. آپ یونیورسٹیوں میں سروے کریں تو لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. چند شعبے ایسے ہیں جس میں لڑکے زیادہ ہیں, ان میں لڑکیوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا. سول انجینئر تو لڑکے ہی بن رہے ہوتے ہیں, اس میں لڑکیوں نے کیا کوئی کنسٹرکشن تھوڑی کروانی ہے. لیکن جو ایجوکیشن سے متعلق, تعلیم سے, خالصتاً تعلیم سے متعلق شعبے ہیں, ان میں ریسرچ یہی ہے, مشاہدہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ. میرا تو اس پہ 10 سال پہلے بیان بھی ہوا تھا کہ لڑکیوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں آج کل. لڑکے اکثر لونڈے لپاڑے پان گٹکے میں ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں, گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لڑکیاں جب پڑھتی ہیں تو پڑھائی کو فوکس کرتی ہیں, سروں پہ مسلط کر لیتی ہیں. اکثر دنیاوی تعلیم میں جو رزلٹ ہے اس میں لڑکیاں آگے ہیں.
میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, جو یعنی اگر آپ وہ کاؤنٹ کریں گے. دوسرا ہے دین کا علم. دین کے علم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. تو آپ حیران ہوں گے وفاق المدارس میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. یعنی عالمہ بننے والوں کی تعداد عالم بننے والوں سے چند سال پہلے تک تو زیادہ تھی, اب کا مجھے نہیں پتا. چند سال پہلے رپورٹ یہ تھی کہ زیادہ ہے, اب بھی زیادہ ہی ہوگی.